بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ میں مغرب سے پہلے اعلان کر چکا ہوں، یہ جنوری 1990 کا میثاق، اس میں صفحہ 57 نکال لیجئے۔ نقض غزل کے عنوان سے جو کچھ 5 اقساط میں چھپا تھا میثاق میں 1966-67 میں، اس کا جو اکثر حصہ ہے وہ در حقیقت کچھ دستاویزات پر مشتمل ہے۔ یعنی کیا قرارداد تھی کہ جو شورا نے پاس کی، پھر یہ کہ وہ کیا الزام تھا جو مولانا نے ارکان جائزہ کمیٹی پر عائد کیا، چارج شیٹ ان کی، پھر اس کے جواب میں جب زبانی گفتگو کے نتیجے میں مولانا مودودی صاحب نے مولانا اصلاحی صاحب کے سب کچھ کہنے سننے کے باوجود وہ اپنا الزام نامہ واپس نہیں لیا، تو پھر انہوں نے تحریری جو اس کا محاکمہ لکھا اور اس پر شدید تنقید کی، وہ طویل ترین ہے۔ اس میں اس پرچے کے اندر سب سے بڑی تحریر وہی ہے۔ تو اکثر و بیشتر جو ہے وہ دستاویزات ہیں، کہیں کہیں بعض جملے میں نے صرف واقعات کی ترتیب کو نمایاں کرنے کے لیے اس میں ایڈ کیے ہیں، ورنہ اکثر و بیشتر چیزیں وہی ہیں۔ البتہ یہ حصہ اس کا ایسا ہے، یہ ایک قسط جس میں نے مولانا مودودی صاحب اور مولانا اصلاحی صاحب کا جو اختلاف تھا اس کا پس منظر بیان کرنے کے لیے جماعت کی ایک تاریخ بیان کی۔ اس تاریخ کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں پیش کی کہ جب یہ میثاق میں چھپی اور مولانا اصلاحی صاحب نے پڑھی، پہلے تو ان کے علم میں نہیں آئی تھی، میں تو انڈیپینڈنٹلی پرچے کو چلا رہا تھا، سرپرستی ضرور تھی ان کی، لیکن یہ کہ میں از خود چلا رہا تھا، خود لکھ رہا تھا۔ تو تباہ ہونے کے بعد انہوں نے پرچہ پڑھا، تو پھر ان کا تبصرہ بھی بالکل وہی تھا جو مولانا عبدالماجد دریابادی کا تھا۔ اس مضمون پر جو تبصرہ ہوا تھا کہ جس میں مولانا فراہی اور مولانا ابوالکلام اور مولانا شبلی کے بارے میں نے جو باتیں لکھی تھی، اس پر جو مصرع لکھا تھا مولانا عبدالماجد دریابادی نے کہ در حیرتم کے بعد فروش کجا شنید، بائی نہیں یہی فقرہ پڑھا مولانا مودودی نے اس پر، مولانا اصلاحی نے۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے عزیزم کہ اگر میں بھی اس وقت تاریخ لکھوں تو سوائے اس کے کہ آپ کے اس خاکے میں کچھ میں رنگ بھر سکوں گا مزید، یعنی واقعات کا، اور کوئی اضافہ میں نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح تعبیر یہی ہے۔ میں حیران ہوں کہ تمہارے علم میں یہ باتیں کہاں سے آئیں۔ اصل میں مختلف مواقع پر جو ان سے گفتگویں ہوتی رہتی تھی، کبھی کوئی بات آ جاتی تھی سامنے، کبھی کوئی بات آ جاتی تھی، بس وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ذہن منطقی دیا ہے، میں ان چیزوں کو جوڑتا ہوں، جوڑ کر اس کا ایک حجولہ بنا لیتا ہوں۔ تو انہیں حیرانی ہوئی کہ یہ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے جماعت کے آس پاس، تو یہ ساری باتیں تمہارے علم میں کیسے آئی؟ یہ سند جو ہے مولانا اصلاحی صاحب کی، یہ پھر میں نے میثاق میں لکھ بھی دی تھی تاکہ سند رہے، بوقت ضرورت کام آئے، اس لیے کہ وہ اس وقت سرپرست تھے میثاق کے۔ اگلے پرچے میں نے ان کا تبصرہ یہ نقل کر دیا، اور اس سے گویا کہ وہ مستند ہے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے یہ بات کہی تھی۔ باقی یہ میں اس کے سلسلے میں لکھ چکا ہوں کہ یہ جو مضامین چھپے ہیں، مولانا مودودی بقید حیات تھے اس وقت، اور نہ صرف یہ کہ بقید حیات تھے بلکہ ابھی وہ اس طرح سے معطل نہیں ہوئے تھے عمارت جماعت سے کہ جماعت کی عمارت چھوڑ کر اور ایک عضو معطل بن گئے ہوں، بلکہ یہ کہ امیر تھے، پورے طور پر کمانڈ انہی کے پاس تھی، پالیسی وہی بنا رہے تھے، وہ پوری طریقے سے ایکٹیو تھے۔ اس وقت انہوں نے اس میں سے کسی چیز کی کوئی نفی نہیں کی، کوئی تردید نہیں کی، جماعت کے کسی حلقے کی طرف سے میری اس تحریر کے اوپر کوئی نکیر نہیں ہوئی۔ اسی کو میں نے کہا ہے کہ یہ اس کو ایک طرح کا سند کا درجہ دینے والی شے ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو آئین نے مضمون لکھا ہے اگر ہم اس پر خاموش رہیں تو گویا کہ وہ شے مستند ہوگی کل کہ مضمون چھپا تھا، آپ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ہمیں روزانہ صاحب کا پیش آتا ہے فلاں بیان آپ کا آ گیا تھا، آپ نے نفی نہیں کی، لہذا ہم یہی سمجھیں گے کہ یہ آپ کا بیان صحیح ہے، اور بسا اوقات ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کس اخبار میں وہ بیان چھپ گیا، سارے اخبارات تو ہم پڑھتے نہیں۔
تو بہرحال یہ تمام چیزیں اس وقت شائع ہوئی ہیں اور ان پر جماعت کے حلقے کی طرف سے کوئی نفی یا تردید کی کوئی بات نہیں آئی، ریکارڈ پر بالکل نہیں۔ لیکن میرے لیے زیادہ اہم بات تھی مولانا اصلاحی صاحب کی طرف سے تصویب کلی کہ ہاں یہی معاملہ ہے، اصل تاریخی پس منظر یہی ہے۔ اس میں چونکہ جماعت اسلامی کے آغاز کے حالات بھی ہیں اور جو پہلا اختلاف ہوا تھا اور جو لوگ علیحدہ ہوئے تھے اس کا پس منظر بھی ہے، اس اعتبار سے یہ تنظیم کے ہر رفیق کو سمجھنے چاہیے کہ یہ داستان اصل میں کیا تھی، کیونکہ ابھی مولانا منظور نعمانی صاحب بھی بقید حیات ہیں، مولانا علی میاں بھی ہیں، یہ لوگ جماعت سے علیحدہ ہو گئے تھے سن 42-43 میں، جماعت کے قیام کے تقریباً سال ڈیڑھ سال بعد۔ ان کی علیحدگی کا سبب کیا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے اس مضمون میں آ جائیں گی۔ مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کی رفاقت کا تاریخی پس منظر اور جماعت اسلامی کا تنظیمی ڈھانچہ۔ ارکان جائزہ کمیٹی پر الزام نامے کے جواب میں مولانا مودودی کے نام مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا یہ خط، جسے بعد میں ایک موقع پر پاکستان میں شام کے سابق سفیر جناب عمر بہاء الامیری نے، یہ جو سفیر تھے یہاں پر اور یہ اخوانی آدمی تھے ذہن کے اور مزاج کے اعتبار سے، تو یہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے بڑی کوشش کی تھی کہ مصالحت ہو جائے مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین۔ تو ان کا یہ جملہ ہے، یہ مولانا اصلاحی صاحب نے مجھے سنایا تھا کہ اس شکوے کے باوجود کہ فیہ بعض الخشونہ، اس میں کچھ سختی ہے، درستی ہے، آپ کا انداز جو ہے وہ سخت ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک قاضی کا فیصلہ قرار دیا اور مولانا اصلاحی کو مخاطب کر کے اعتراف کیا کہ قد کتبت ھذا الکتاب کما یکتب القاضی قضاءہ، آپ نے اپنا یہ خط ایسے انداز میں لکھا ہے جیسے کہ کوئی قاضی اپنا فیصلہ لکھتا ہے۔ جماعت اسلامی کے ان دو چوٹی کے قائدین کے آپس کے تعلقات اور 17 سالہ رفاقت کے اختتام کی تمہید بن گیا یہ خط مولانا اصلاحی صاحب کا، اور اس خط کے ذریعے مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے گویا مولانا مودودی پر عدم اعتماد کا تحریری اظہار کر دیا۔ یہ چونکہ جماعت اسلامی کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم واقعہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ اسے اچھی طرح سمجھ لیا جائے، اور اس کے لیے ان دونوں حضرات کے تعلقات کے تاریخی پس منظر پر ایک سرسری نظر ڈالنا بہت مفید ہے۔ اصحاب ثلاثہ، 1940 میں جب جماعت اسلامی قائم ہوئی تو اس وقت بلکہ 41 ہونا چاہیے یہ، تو اس وقت جو لوگ مولانا مودودی کی دعوت پر جمع ہوئے ان میں اخلاص، تقوی اور للہیت کے اعتبار سے تو ہو سکتا ہے کچھ دوسرے لوگ بہت آگے ہوں، غیر معروف لوگوں کے اندر تقوی، اخلاص، للہیت معروف لوگوں سے کہیں زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن مشہور عالم دین اور معروف اہل قلم ہونے کے اعتبار سے متحدہ ہندوستان کی جانی پہچانی شخصیتوں میں سے مولانا محمد منظور نعمانی مدیر الفرقان لکھنؤ اور مولانا امین حسن اصلاحی مدیر الاصلاح سرائے میر اعظم گڑھ کے نام صف اول میں شمار کیے جا سکتے ہیں، اور مولانا سید سلیمان ندوی مرحوم کے دو مشہور و معروف تلامذہ یعنی مولانا ابو الحسن علی ندوی جو اب بھی ماشاءاللہ بقید حیات ہیں، اور مولانا مسعود عالم ندوی جو ان کا انتقال ہو چکا ہے مرحوم، صف ثانی میں سے قابل ذکر ہیں۔ مولانا مودودی، مولانا نعمانی اور مولانا اصلاحی نہ صرف یہ کہ عمر کے اعتبار سے تقریباً برابر تھے، اصلاحی صاحب 3 سال چھوٹے ہیں مولانا مودودی سے، اور مولانا نعمانی تو غالباً اصلاحی صاحب مولانا مودودی سے بھی بڑے ہیں عمر میں واللہ عالم، لیکن علمی و صحافتی زندگی کے اعتبار سے بھی تقریباً ہم سن تھے۔ مولانا مودودی کا ترجمان القرآن، مولانا نعمانی کا الفرقان، مولانا اصلاحی کا الاصلاح، ان تینوں پرچوں کی اشاعت تقریباً ایک ہی وقت شروع ہوئی۔ ان اصحاب ثلاثہ میں سے مولانا محمد منظور نعمانی پر دینی تعلیم کے قدیم سلسلے سے گہرے تعلق اور اصحاب تقوی و احسان سے قریبی روابط کی بنا پر علم دین کے ساتھ تقوی کا رنگ زیادہ غالب تھا۔ دیوبندی حلقے کے آدمی تھے، تو دیوبندی بزرگ علماء، اس دور کے بزرگ علماء جن کی آنکھیں انہوں نے دیکھی ہیں، وہ ظاہر بات ہے بہت چوٹی کے لوگ تھے۔ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ رشید ہونے کے بنا پر فہم قرآن میں ایک ممتاز حیثیت کے مالک تھے، اور مولانا ابو العلا مودودی جدید نظریات و افکار کے وسیع مطالعے اور نظام دین پر
ایک مکمل ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے خصوصی نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ایک عام فہم، دل نشین اور شگفتہ طرز تحریر کے مالک ہونے کی وجہ سے جدید علم کلام میں ایک خاص مقام رکھتے تھے۔ یہ تینوں کی اپنی اپنی جداگانہ جو ہیں وہ صفات ہیں۔ جس زمانے میں مولانا مودودی متحدہ قومیت کے نظریے اور نیشنلسٹ مسلمانوں کے موقف پر شدید تنقید کے ضمن میں مسلمانوں کی جداگانہ قومیت کے حق میں دلائل دیتے ہوئے مسلم قوم پرستی کے انتہائی مقام تک پہنچ گئے تھے، ایک بار الاصلاح اور ترجمان القرآن میں شدید ٹکراؤ بھی پیدا ہوا، اس لیے کہ مولانا اصلاحی صاحب کا ذہن تھا مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن کے ساتھ اپنی سیاسی اعتبار سے، تو وہ شدید ٹکراؤ انہیں ہوا کہ ان کا کہنا یہ تھا مولانا مودودی سے کہ آپ یہ جو وطنی قومیت کی اتنی شدت کے ساتھ نفی کر رہے ہیں تو مسلم قوم پرستی کا جو حال ہے وہ بھی کوئی مختلف تو نہیں ہے۔ لہذا شدید ٹکراؤ ہوا تھا الاصلاح میں اور ترجمان القرآن کے مابین۔ مولانا مودودی کے موقف پر مولانا اصلاحی نے اس اعتبار سے شدید تنقید کی کہ مسلم قوم پرستی فی نفس ہی اسلام کے موقف کی صحیح ترجمانی نہیں ہے، لیکن جب مولانا مودودی نے اپنے نقطہ نظر کو تبدیل کر لیا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پھر اس کو چھوڑ کر اور انہوں نے وہ راستہ علیحدہ بنایا اور جماعت اسلامی کا راستہ اختیار کیا اور خالص اسلامی نقطہ نظر کے تحت وہ مضامین لکھے جو ان کی کتاب سیاسی کشمکش کے حصہ سوم میں شامل ہیں، تو مولانا اصلاحی نے ان کے نقطہ نظر کی صحت کو تسلیم کر لیا اور اس طرح ان حضرات کے مابین تعاون اور اتحاد کی راہ ہموار ہوئی۔ نوٹ پڑھ لیجئے کہ اس موقع پر تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول کے دیباچے، وہ جو میری کتاب ہے اس کے دیباچے کے یہ الفاظ ذہن میں تازہ کر لیے جائیں، لیکن یہ بہرحال ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ جماعت اسلامی کا قیام ان نظریات کی اساس پر نہیں ہوا جو مولانا مودودی نے سیاسی کشمکش کے پہلے اور دوسرے حصوں میں بیان فرمائے ہیں، بلکہ ان پر ہوا ہے جو اس کے تیسرے حصے میں مفصل و مدلل بیان ہوئے۔ ان نظریات کی اساس بنا کر مولانا نے 1940 میں ایک اسلامی جماعت کی تشکیل کی دعوت دی، جس کو قبول کرنے والوں میں وہ بھی تھے جو مولانا مودودی کے پہلے سیاسی موقف سے سخت اختلاف رکھتے تھے اور اس پر شدید تنقید کر چکے تھے۔ تو اس میں حوالہ تھا وہی مولانا اصلاحی صاحب کی طرف نام کے بغیر۔ لہذا تحریک جماعت اسلامی کی ابتدا زیادہ سے زیادہ 39 سے شمار کی جا سکتی ہے۔ اس تحریک کے دائی یقیناً مولانا مودودی ہی ہیں، لیکن ان کی جس دعوت پر جماعت اسلامی قائم ہوئی وہ سیاسی کشمکش حصص اول اور دوم کی نہیں بلکہ صرف حصہ سوم کی۔ آگے چلیے۔ علمی و صحافتی تعارف سے قطع نظر مولانا مودودی سے ملاقات اور براہ راست ربط و تعلق کا موقع مولانا نعمانی کو مولانا اصلاحی سے پہلے ملا۔ مولانا منظور نعمانی صاحب کافی ملتے رہے تھے مولانا سے، مودودی صاحب سے، ابھی اصلاحی صاحب کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اصلاحی صاحب کو جماعت کی طرف لانے والے در حقیقت مولانا منظور نعمانی صاحب تھے، اور انہوں نے جیسے کہ آگے آیا ہے اطمینان دلایا مولانا اصلاحی کو، چونکہ ایک ذاتی تعارف تھا ہی نہیں، تو انہوں نے اطمینان دلایا تھا کہ اگرچہ کوئی بہت اونچے آدمی تو نہیں ہے دینی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت ہمارے اس دور زوال میں جیسے بھی لوگ ہیں ان میں غنیمت ہے ایک انسان اور کام چلانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور جب مولانا مودودی نے خالص اسلامی نصب العین پیش کر کے جماعت اسلامی کے قیام کی دعوت دی تو مولانا نعمانی ہی نے انہیں مولانا اصلاحی کو مولانا مودودی کے بارے میں یہ اطمینان دلایا کہ اگرچہ ان کی شخصیت اس معیار پر تو پوری نہیں اترتی جو اقامت دین اور اعلاء کلمت اللہ کا جھنڈا اٹھانے والوں کے لیے لازمی ہے، تاہم مولانا مودودی ایک کام چلاؤ آدمی بہرحال ہے۔ یہ الفاظ ہے جو مجھے مولانا اصلاحی صاحب نے بتائے تھے کہ یہ لفظ مولانا نعمانی نے استعمال کیا تھا، کام چلاؤ آدمی اس وقت جو مل سکتے ہیں بہرحال ہے، اور ان کے ساتھ تعاون و اشتراک کی مجھے مولانا اصلاحی صاحب نے بتائے تھے کہ یہ لفظ مولانا نعمانی نے استعمال کیا تھا، کام چلاؤ آدمی اس وقت جو مل سکتے ہیں بہرحال ہے، اور ان کے ساتھ تعاون و اشتراک کیا جانا چاہیے۔ مولانا نعمانی کی اس رائے کے پس منظر میں جو جذبہ کار فرما تھا اس کی نشاندہی خود انہوں نے اپنے ایک حالیہ مکتوب میں ان الفاظ میں کی ہے کہ اسلام کی سربلندی کا نصب العین زیادہ چھان پھٹک اور کھود کرید کرنے نہیں دیتا تھا۔ چونکہ ایک نصب العین سامنے آیا تھا کہ اسلام کو سربلند کرنا ہے، اب کوئی اور آدمی نظر نہیں آ رہا تھا، تو چھان پھٹک کریں، کھود کرید کریں تو آخر کہاں سے لائیں آدمی اس دور میں؟ تو وہ نصب العین جو ہے اتنا
جو ہے اس کا ہم پر غلبہ ہو گیا تھا کہ ہم نے اس معاملے کے اندر وہ اہمیت نہیں دی کہ جو ان کے خیال میں بعد میں دینی چاہیے تھی، وہ بعد میں آ جائے گا۔ مولانا اصلاحی صاحب کی مودودی صاحب سے پہلی ملاقات جماعت میں شمولیت کے اعلان کے بعد ہوئی۔ اصلاحی صاحب کی اجازت سے مولانا نعمانی نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ بھی شریک ہیں جماعت میں، بعد میں پھر ملاقات ہوئی ہے مولانا مودودی سے اصلاحی صاحب کی۔ اور مولانا نعمانی صاحب کی رائے کے برعکس مولانا اصلاحی صاحب کی جو رائے مولانا مودودی کے بارے میں قائم ہوئی، اس کا اظہار انہوں نے انہی دنوں میں مولانا نعمانی سے ایک نجی گفتگو میں بئی الفاظ کیا کہ لا فرق بینہ و بین پرویز، ان کے اور پرویز صاحب کے مابین کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ الفاظ انہوں نے کہے تھے۔ اصل میں مولانا مودودی صاحب نے جب تفہیم شروع کی ہے تو کچھ حصے شروع کے دیے مولانا اصلاحی صاحب کو کہ آپ بھی دیکھ لیں، ذرا نظر ثانی کر لیں۔ تو مولانا نے کہا کہ میں نے جو انداز ان کا دیکھا تو معلوم ہوا کہ ان کے اور پرویز کے درمیان کوئی لمبا چوڑا فرق نہیں ہے۔ اول تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ پرویز بھی اس وقت کے پرویز ہیں، ابھی ان کے وہ جو انکار حدیث کے خیالات ہیں اس طرح کھل کر سامنے نہیں آئے تھے۔ یہ بات ہم کر رہے ہیں سن 41 کے آس پاس کی۔ اس وقت جو ہے یہ غلام احمد پرویز جو ہے ابھی ابھرتے ہوئے مضمون نگار تھے، انشاء پرداز تھے، مسلم لیگ کے ورکر تھے، سیکریٹریٹ میں ملازم تھے، دلی میں تقریریں کرتے تھے، اور یہ کہ کچھ اچھے مضامین لکھا کرتے تھے قوم پرستانہ مسلم لیگ کی، اور چونکہ کچھ تھوڑا بہت وہ ان کو عربی سے کچھ شدبت تھی تو کچھ طرح کی چیزیں بھی وہ کرتے رہتے تھے، لیکن یہ کہ ابھی ان کی وہ گمراہی اس شدت کو جو انکار حدیث کی شکل میں سامنے آئی ہے وہ نہیں آئی تھی، اس لیے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ اس وقت مولانا اصلاحی صاحب کا جو پہلا رد عمل تھا وہ یہ تھا کہ جیسے پرویز صاحب ہے، مولانا اصلاحی صاحب کے اپنے پرچے میں بھی مضمون چھپے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں، اور ترجمان القرآن میں بھی مضمون چھپتے تھے غلام احمد پرویز کے اس زمانے میں، اس لیے کہ وہ بعد ابھی نہیں ہوا تھا ان کا۔ اس کے باوجود مولانا اصلاحی صاحب کا جماعت میں شامل رہنا اس بنا پر تھا کہ ان کے نزدیک وہ مقصد اور نصب العین جس کے لیے کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی صاحب نے دی تھی بہرحال بالکل صحیح تھا، اور دین کے اصل تقاضے اسی طریقے پر کام کرنے سے ادا ہو سکتے تھے جس طریقے پر کام کرنے کی دعوت مولانا مودودی نے دی تھی۔ تو چاہے آدمی ان کے نزدیک بہت اونچے نہیں تھے، کام چلاؤ تھے، یا لا فرق بینہ و بین پرویز مولانا اصلاحی صاحب کی رائے تھی، لیکن یہ کہ بہرحال وہ کام بہت ضروری تھا اور لازم تھا، اور رائے ان کی صحیح تھی، فکر ان کا درست تھا، لہذا ساتھ دینا ضروری تھا۔ متذکرہ بالا پس منظر میں جو اجتماعیت قائم ہوئی اس کا ایک پہلو تو یہ ظاہر ہے کہ اس میں داعی کی قوت جذب و کشش سے زیادہ نہیں تو کم از کم اس کے برابر دخل جمع ہونے والوں کے ذوق انجذاب کو حاصل تھا۔ ایک جوش اور ذوق جو ہے پیدا ہو گیا تھا کام کرنے کا، تو اس کے لیے گویا کہ کھنچنے کو پہلے ہی بےتاب تھے۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ دوسری قدیم یا ہم عصر دینی جماعتوں اور تحریکوں کے برعکس جماعت اسلامی کی اساس و بنیاد کوئی شخصیت نہ تھی بلکہ نسب العین اور مقاصد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اول روز ہی سے اس میں دستور اور قواعد و ضوابط کو بنیادی اہمیت حاصل رہی۔ یہاں مذکورۃ الصدر دیباچہ، یہ دیباچہ جو سن 66 میں نے لکھا تھا جب کتاب شائع کی ہے تحریک جماعت اسلامی، ایک تحقیقی مطالعہ، تو اس کا جو دیباچے کا ایک اقتباس اور ضروری ہے۔ مولانا مودودی نے اصل میں جب ایک مرتبہ تاریخ بیان کی اپنی تحریک کی تو اسے شروع کیا سن 31-32 سے، تو اس پر یہ در حقیقت تنقید ہے کہ آپ اپنے ذہنی ارتقاء کے جب چاہے تاریخ شروع کریں، بچپن سے شروع کریں، لیکن جماعت اسلامی جس تحریک کو لے کر چلی ہے وہ در حقیقت سن 38-39 میں جو نظریات آپ نے پیش کیے تھے اس کی اساس وہ ہے، لہذا تاریخ وہاں سے شروع ہوگی۔ اور چونکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے جماعت یہ نہیں بنی تھی، لہذا آپ کو اپنے ذہنی ارتقاء کے مراحل کو جماعت کی تاریخ کے مراحل میں شمار کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ مولانا مودودی صاحب کو یقیناً اس کا حق ہے کہ اپنے ذہنی ارتقاء کے مختلف منازل اور اس سفر کے دوران لیے گئے موڑوں یعنی ٹرنز کی تاریخ بیان فرماتے ہوئے ابتدا جہاں سے چاہے کریں، لیکن جماعت اسلامی کی تحریک کی تاریخ بیان کرتے ہوئے اس کی ابتدا اس طرز پر کرنا صرف اس صورت میں درست ہو سکتا تھا کہ جماعت اسلامی کچھ لوگوں کے مولانا مودودی کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے معرض وجود میں آئی ہوتی۔ اس صورت میں کسی دستور کا مرتب ہونا اور امیر جماعت کا منتخب کیا جانا بے معنی ہوتا۔ چنانچہ جیسا کہ اس سے قبل اشارہ کیا جا چکا ہے، یہ جماعت اس طرح وجود میں نہیں آئی کہ کچھ لوگوں نے مولانا مودودی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہو، بلکہ اس کی تشکیل اس طرح ہوئی کہ کچھ لوگوں نے ایک نسب العین کے بعد ایک مخصوص تشریح اور مکمل دستور کے ساتھ وفاداری کا رشتہ استوار کیا،
اور پھر انہوں نے اپنے میں سے ایک امیر اور اس کی مجلس شورا منتخب کی اور ان کے مابین اختیارات کی حدود کو معین کر دیا۔ یعنی گویا کہ شکل جو بن رہی ہے جماعت کی وہ نیچے سے اوپر کی طرف ہے، اوپر سے نیچے کی طرف نہیں۔ لیکن ایک بات موجود ہے کہ داعی کی حیثیت سے مولانا مودودی تھے۔ اب یا تو اسی بنا پر وہ امیر ہو جاتے خود بخود اور لوگوں سے بیعت لیتے، تب تو وہ تنظیم وجود میں آتی جو میں نے کہا اوپر سے نیچے جاتی ہے۔ لیکن یہاں یہ تھا کہ داعی ہونے کی حیثیت انہوں نے ختم کی کہ بس میں نے آپ کو جمع کر دیا تھا، جمع کر کے اب آپ اپنے میں سے اس کام کے لیے جس کو چاہیں امیر منتخب کریں۔ اب وہ نیچے سے چلا ہے معاملہ کہ انہوں نے امیر منتخب کیا۔ بہرحال اصل مسئلہ اب شروع ہو رہا ہے، جماعت کا پہلا تنظیمی بحران۔ جماعت کے قیام کے بعد جب دارالاسلام میں قرب میسر آیا، ابھی تو دور دور سے صاحب سلام تھی نا، مولانا مودودی دارالاسلام میں رہتے ہیں پٹھان کوٹ میں، مولانا نعمانی لکھنؤ میں رہتے ہیں، مولانا اصلاحی اس سے بھی آگے سرائے میر اعظم گڑھ بہار کی سرحد پر، صرف خط و کتابت کا معاملہ ہے۔ مولانا نعمانی صاحب تو ایک دو مرتبہ ملے تھے ان سے، مولانا مودودی سے اصلاحی صاحب کی ملاقات تو ہوئی اس وقت ہے جب یہ یہاں دارالاسلام آ گئے۔ جماعت کے قیام کے بعد جب دارالاسلام میں قرب میسر آیا اور ایک دوسرے کو قریب سے دیکھنے کے مواقع ملے تو جلد ہی مولانا محمد منظور نعمانی صاحب اور دوسرے بہت سے حضرات نے یہ محسوس کیا کہ مولانا مودودی کی شخصیت کے بارے میں ان کے پہلے اندازے بھی بہت مبالغے پر مبنی تھے، اور یہ کہ ان کی شخصیت کا اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، ان کی شخصیت کو اس کام سے سرے سے کوئی مناسبت ہی نہیں جسے لے کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اپنے قیام کے 1-1.5 سال کے اندر جماعت اسلامی اپنے پہلے بحران سے دوچار ہو گئی، اور مولانا محمد منظور نعمانی، مولانا ابوالحسن علی ندوی، مولانا شاہ جعفر پھلواروی اور دیگر بہت سے اہم اور معروف شخصیتوں سمیت جماعت اسلامی کے کل ارکان کی 1/3 تعداد جماعت سے علیحدہ ہو گئی۔ یہ بڑا ہنگامہ ہوا تھا اور کافی وہ تحریریں اور اجتماعات، لیکن بالآخر وہ بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ بس 1.5 سال کے اندر اندر آ گیا۔ اس میں اس وقت چونکہ یہ چیزیں پھر آ چکی ہیں پبلک میں، اس وقت تو ان حضرات نے پبلک میں کچھ بیان نہیں کیا تھا، خاموشی سے علیحدہ ہو گئے، نہ کوئی اعتراض کیا، نہ کوئی بیان دیا، نہ کوئی تحریر لکھی، نہ کسی کتاب میں کہ ہم کیوں علیحدہ ہوئے۔ حالانکہ میرے نزدیک ان پر ذمہ داری تھی کہ اس کو واضح کرتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ایک علیحدہ مسئلہ ان حضرات کا مسئلہ ہے۔ بعد میں انہوں نے وہ چیزیں اب لکھ بھی دی ہیں، شائع بھی کر دی ہیں، اگرچہ کی ہیں مولانا مودودی کی زندگی کے اندر یہ چیزیں آ گئی تھی، لیکن یہ کہ میرے نزدیک انہیں اس وقت کرنا چاہیے تھا اور کھل کر، مولانا مودودی نے بلکہ یہی کہا تھا کھل کر بات کریں، جماعت کے عام ارکان میں بات کریں۔ اس وقت ان حضرات نے تقویٰ کا تقاضا یہ سمجھا کہ اب یہ ذاتی باتیں ہیں اور ذاتی باتوں کو اس طرح جو ہے لانا لوگوں کے سامنے یہ مناسب نہیں ہے، اپنے طور پر یہ رائے قائم کر لی کہ دینی اعتبار سے یہ اس مقام پر نہیں ہے، کم سے کم مقام پر بھی کہ جن کے ساتھ تحریک اقامت دین کے قائد کی حیثیت سے ہم چل سکیں۔ اس میں جو چند باتیں جو معلوم ہوئی بعد میں وہ یہ کہ مولانا کے ہاں ایک مرد باورچی کام کرتا تھا، اس پر اعتراض تھا، جوان لڑکا ہے آپ کے گھر میں، پردہ ہونا چاہیے، یہ جوان باورچی کیسے ہے؟ تو مولانا نے کچھ یہ اس طرح کی معذرت کی کہ میری بیوی جو ہے بہت اونچے گھرانے کی ہیں اور ان کو وہ پکانے وغیرہ کا یہ نہیں ہے معاملہ، تو مجھے رکھنا پڑتا ہے مجبوراً ملازم کوئی۔ پھر یہ کہا گیا کہ پھر آپ کسی خاتون کو رکھیے، ماما کو رکھیے، تو انہوں نے کہا کہ پھر وہی بات ہو جائے گی، پھر میرا اس سے پردہ ہونا چاہیے۔ تو انہیں یہ جواب دیا گیا کہ وہ تو جو بھی ہے کام کرے گی باورچی خانے میں، مرد تو باورچی خانے میں نہیں جاتا، شاذ کا بھی اتفاق ہوگا، لیکن باورچی خانے میں جب مرد باورچی کام کر رہا ہو اور گھر کی مالکہ جو ہے وہ تو نگرانی کرتی ہے اس باورچی خانے کا سارا انتظام، تو یہ دونوں چیزیں برابر کیسے ہو گئیں؟ بہرحال مولانا نے اس پر جو بھی پوزیشن تھی مصر رہے اور وہ مرد باورچی ان کے ہاں کام کرتا رہا۔ اب یہ چیز ایسی تھی کہ جس کو ظاہر بات ہے کہ دینی مزاج اور خاص طور پہ ہمارے علماء کے جو اپنے معیارات ہیں اس کے اعتبار سے یہ چیز بالکل کمپیٹیبل نہیں تھی۔ اسی طرح یہ کہ فجر کی نماز میں نہیں آتے تھے مولانا۔ اب اس میں یہ کہ ان کی ایک عذر تھا کہ میں چونکہ گردے کا مریض ہوں، صبح کو میری طبیعت، رات کو میں کام بھی کرتا ہوں دیر تک تحریر و تصنیف کا، تو میں فجر میں نہیں آ سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، فجر نماز فرض جو ہے وہ اولین ہے، ہر شے پر مقدم ہے۔ بلکہ یہ اعتراض تو بعد میں بھی چلتا رہا، جب یہاں لاہور میں اچھرے میں رہے مولانا تو لوگ کہتے، جب اعتراض کرتے تھے آپ فجر کی جماعت میں نہیں حاضر ہوتے تو مولانا یہی کہتے تھے
تو یہاں پہ شورا کے لوگ کہتے تھے چاہے موٹر کار آپ کہیں ہم آپ کے لیے جماعت اسلامی کے خرچے پر فراہم کر دیتے ہیں، آپ موٹر کار میں سوار ہو کر اور مسجد جائیں، لیکن فرض نماز جو ہے باجماعت آپ کو ادا کرنی چاہیے۔ مستقلاً فرض نماز سے بھی جماعت سے علیحدہ رہنا یہ صحیح نہیں۔ تو اس قسم کی چند چیزیں تھیں کہ جن میں یہ اختلاف جو ہے پھر وہ شدت اختیار کر گیا اور پھر یہ حضرات جو ہے علیحدہ ہو گئے۔ لیکن اس وقت مجھے اس کی داستان بیان نہیں کرنی، مجھے اصلاحی صاحب کی بات بیان کرنی ہے کہ اس موقع پر اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا۔ باقی وہ تو اب مولانا علی میاں تو ابھی زندہ ہیں اور مولانا منظور نعمانی صاحب بھی باقاعد حیات ہیں، انہوں نے وہ چیزیں لکھی بھی ہیں کچھ مولانا منظور نعمانی صاحب نے، لہذا جنہیں دلچسپی ہو وہ ان سے پڑھیں، ان چیزوں کو پڑھ لیں۔ اصل میں تو اصلاحی صاحب کا موقف کیا تھا یہ بہت اہم ہے اور بہت دلچسپ ہے، بہت معقول بھی ہے۔ اس موقع پر جو دو باتیں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے ان حضرات سے کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ظاہر بات ہے جب اختلاف چل رہا تھا تو وہ لوگ ان سے بھی کہتے تھے نا کہ بھئی دیکھیے آخر اس پر ہم کیسے اب ساتھ دے سکتے ہیں، تو گویا کہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ بھی علیحدہ ہو جائیں۔ بلکہ جب مولانا نعمانی صاحب ہی لے کر آئے تھے انہیں جماعت میں اور وہ اب جا رہے تھے تو انہیں ایک طبیعی سی بات ہوتی ہے، فطری تو میں نہیں کہتا، طبیعی سی تو ہوتی ہے کہ جو میں جس کو لے کر آیا تھا تو اب ظاہر بات ہے کہ میں جا رہا ہوں تو وہ بھی میرے ساتھ جائے۔ تو اس کا جواب ہے یہ۔ مولانا اصلاحی صاحب نے جو دو باتیں اس موقع پر کہیں وہ بعد کے پیش آمدہ واقعات کے اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ ایک یہ کہ آپ حضرات چونکہ خود تدین و تقویٰ کے اعتبار سے بلند مقامات پر فائز ہیں، لہذا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ مودودی صاحب کی شخصیت کے ان پہلوؤں پر تنقید کریں جو تقویٰ کے منافی ہیں، لیکن میں چونکہ اس اعتبار سے خود تقریباً مولانا مودودی ہی کی سطح کا آدمی ہوں، لہذا اس معاملے میں زبان تان نہیں کھول سکتا۔ پہلی بات یہ۔ دوسرے یہ کہ میں اگر جماعت میں شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی، شامل نہ ہوا ہوتا تو بات دوسری تھی۔ اب جب کہ میں جماعت اسلامی میں شامل ہو چکا ہوں تو اس سے علیحدگی کو معمولی بات نہیں سمجھتا۔ میرے نزدیک اب صحیح صورت یہ ہے کہ اصلاح احوال کے مقدور پر کوشش کی جائے، لہذا میں جماعت میں شامل رہ کر اس بات کی صحیح کرتا رہوں گا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی اصلاح کرتے اور ایک دوسروں کی خامیوں کی تلافی کرتے ہوئے آگے بڑھتے جائیں اور دین کی خدمت کی کوشش کریں۔ یہ دو باتیں تھیں جو مولانا اصلاحی صاحب نے اس وقت کہیں اور یہ جماعت میں برقرار رہے، قائم رہے، جبکہ وہ مولانا نعمانی صاحب، مولانا علی میاں صاحب اور بھی بہت سے حضرات تقریباً 1/3 کل ٹوٹل ممبرشپ کا 1/3 اس وقت جماعت سے کٹ گیا تھا۔ یہ پہلا کرائسس تھا جماعت میں۔ متذکرہ بالا بحران اور علیحدگیوں کے بعد مولانا امین حسن اصلاحی جماعت کے صف اول میں مولانا مودودی کے ساتھ تنہا رہ جانے کی بنا پر جماعت کی تنظیم میں واضح طور پر شخص نمبر 2 بن گئے، نمبر 2۔ ظاہر بات ہے کہ اب ان کے معیار کا تو کوئی اور آدمی رہا نہیں، وہ تو نعمانی صاحب تھے یا پھر یہ کہ کچھ علی میاں تھے۔ علی میاں بھی صف دوم کے تھے، پہلے یہ 3 تھے چوٹی پر، اب 2 رہ گئے، مولانا مودودی امیر اور یہ ان کے نمبر 2۔ اول تو یہی بات کہ ایک شخص کسی جماعت میں واضح طور پر شخص دوم بن جائے اس کی پوزیشن کو نازک بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ سمجھ لیجئے آپ کہ اگر وہ تنقید کرتا ہے کسی بات پر تو سمجھا جائے گا یہ امیر بننا چاہتا ہے۔ یہ جو ایک پوزیشن بڑی کریٹیکل ہو جاتی ہے کہ ذرا سا بھی اگر بولے گا تو کہ چونکہ قریب ترین وہی ہے، نمبر 2 وہی ہے، تو یہ کہ اس میں بڑی ایک پوزیشن جو ہے نازک ہو جاتی ہے کہ آدمی کو بہت محتاط رہنا پڑتا ہے۔ پھر جب صورتحال یہ ہو کہ مزاج اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے اور امیر کے مابین نمایاں فرق موجود ہو اور وہ اپنے ذمے یہ کٹھن خدمت بھی لے لے کہ اسے مقاصد اور نسب العین سے تعلق خاطر کی بنا پر نصب کرنا ہی پڑے گا۔ اصولی اعتبار سے تو جیسا کہ میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا، فتویٰ تو یہ ہے کہ دین کی تعلیم پر بھی معاوضہ لینا، تنخواہ لینا حرام ہے۔ اب یہ دین کا کام ہے، اقامت دین کی جد و جہد۔ اب کوئی شخص اگر یہ سوچے کہ میں اس کے لیے اپنی تنخواہ کیسے لوں تو گاڑی کیسے چلے گی؟ سب لوگ اپنے اپنے دھندوں میں مصروف رہیں اور تو پھر یہ گاڑی کون چلائے گا؟ تو مجبوراً، جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی شروع میں ریزسٹ کیا کہ کوئی وظیفہ اپنا وہ نہیں چاہتے تھے، حضرت عمر نے مجبور کیا کہ یہ امت کا کام کون کرے گا؟ آپ یہ اپنے ہاتھ کے اوپر کپڑے کے تھان ڈال کے باہر نکل گئے ہیں اور بیچتے پھر رہے ہیں کپڑا، کیونکہ وہ تو بہت بڑے تاجر تھے لیکن سارا سرمایہ تو اپنا انہوں نے ختم کر دیا تھا۔ اب جب خلافت کا وقت آیا تو کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں،
جیسے کوئی بہت بڑا بزاز، کوئی بہت بڑا جو ہے کاروباری، لیکن اب شروع دوبارہ کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ وہ چند تھان کپڑوں کے انہوں نے اپنے ہاتھ پر ڈالے اور نکلے باہر اس کو بیچنے کے لیے، ہے خلیفۃ المسلمین۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ آپ کریں گے تو کیسے، یہ امت کا کام کون کرے گا جس کے امیر بنائے گئے؟ تو پھر وہ مجبوراً انہوں نے تسلیم کیا، پھر وہ جو ہے ان کا جو روزینہ مقرر کیا گیا بیت المال سے یہ آپ کو ملے گا۔ تو یوں سمجھیے کہ یہ چیز ایک بنیادی ضرورت بھی ہے، لیکن اس میں قباحتیں بھی ہیں۔ وہ قباحتیں جماعت اسلامی میں خاص طور پر جس درجے میں آ گئیں، اس کے اسباب کو ہمیں اچھی طرح سمجھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ ہمیں ان کو اس وقت جو ہے بدنام کرنے کے لیے نہیں یہ بات کرنی ہے، اپنے لیے آئندہ کے لیے رہنمائی۔ پاکستان میں جماعت اسلامی نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس کے جو نتائج برآمد ہوئے، ان سب پر ایک سیر حاصل بحث تحریک جماعت اسلامی کے حصہ اول میں کی جا چکی ہے، لیکن موضوع زیر بحث کا تقاضا ہے کہ اس کے چند مزید گوشوں کو روشنی میں لایا جائے۔ پاکستان میں جماعت کے کام کی تیز رفتاری اور اس کے تیزی کے ساتھ وسعت پذیر ہونے کے یہ نتائج تو ظاہری ہیں کہ نہ نئی بھرتی کے لیے سابقہ معیار قائم رکھا جا سکا اور نہ نئے آنے والوں کے لیے تربیت کا خاطر خواہ اہتمام ہو سکا، لیکن عواقب کے اعتبار سے اس کا سب سے زیادہ خطرناک نتیجہ جو برآمد ہوا وہ یہ تھا کہ نووارد اور ہر اعتبار سے خام مگر تیز کارکنوں کو تیزی کے ساتھ جماعت میں آگے بڑھنے کے مواقع مل گئے۔ یہ جو ہم نے کل اپنی تنظیم اسلامی کی قرارداد کی توضیح میں پڑھا تھا کہ تیز لوگ وہ پھر تیزی سے آگے بڑھ جاتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو لوگ ہمارے ہاں آگے بڑھیں چاہے تیزی میں کم ہو، لیکن یہ کہ ان کا تدین دینی مزاج جو ہے وہ پختہ ہونا چاہیے۔ اول تو جو لوگ جماعت کے سیاسی دور میں جماعت میں شامل ہوئے، ان کی ذہن کی ساخت اور مزاج کی افتاد میں فطری طور پر شروع ہی سے سیاست کا رنگ غالب تھا۔ پھر تیزی سے بڑھتی ہوئی ضروریات کے تحت جب جماعت کی سول سروس توسیع پذیر ہوئی تو اس میں ایک فطری ضرورت کے تحت وہ لوگ کھپائے گئے جو جماعت سے تعلق کی بنا پر سرکاری ملازمت سے علیحدہ کیے گئے، سرکاری ملازمتوں سے علیحدہ کیے گئے۔ اب جوش جماعت کی وجہ سے سرکاری ملازمت سے نکال دیا گیا، اب اسے کھپانا بھی ہے، اس کے لیے معاش کا بندوبست بھی کرنا ہے۔ گویا کہ تقاضا صرف یہ نہیں رہا کہ جماعت کو ایک ضرورت ہے تو اس کے لیے ہم دیکھیں کہ کسی شخص میں صلاحیت مطلوبہ ہے یا نہیں، بلکہ یہ ہے کہ جماعت کے رکن ہونے کے جرم کی پاداش میں جو حکومت کی ملازمت سے نکال دیا گیا، اب اسے کھپانا بھی تو ہے نا۔ اس سے وہ معیار اور نیچے آیا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ظاہر ہے کہ یہ سب لوگ بلا استثناء علم دین سے بالکل کورے تھے اور بقول شخص صرف تفہیمات اور تنقیحات کے فارغ التحصیل تھے۔ یہ تو عام طور پر بھی جماعت میں جو لوگ آئے ہیں وہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے، علم دین کہاں حاصل کیا ہوا تھا؟ اور یہ پھپتی چست کی تھی مولانا اسماعیل گجرانوالوی مرحوم نے، اہل حدیث کے جو بہت اہم آدمی تھے گجرانوالے کے، بلکہ پورے پاکستان کے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ فارغ التحصیل ہے تنقیحات و تفہیمات کے۔ ہم لوگوں پر یہ پھپتی چست کی تھی، ہم بھی اس وقت جماعت میں تھے کہ یہ لوگ جو ہے وہ تفہیمات اور تنقیحات کے فارغ التحصیل ہو کر اور دینی معاملات کے اوپر رائے دیتے پھرتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ ان میں سے ایک اچھی بڑی تعداد نے جماعت کے لٹریچر کا بھی بالاستیعاب مطالعہ نہ کیا تھا، اور ان کے بڑے بڑوں کے لیے بھی مولانا اصلاحی صاحب کی تحریریں تو بہت مشکل اور روکھی تھیں ہی۔ جماعت کے حالیہ طریقہ کار کے پیش نظر جو سب سے بڑا وصف ان لوگوں میں تلاش کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ وہ تقریر کر سکیں، اچھے منتظم ہوں اور دفتری و تنظیمی ذمہ داریوں کو باقاعدگی اور نفاست کے ساتھ ادا کر سکیں، یعنی یہ کہ فی الجملہ تیز کارکن ہوں۔ چنانچہ ان میں سے جو جتنا تیز ثابت ہوا اس قدر تیزی کے ساتھ مقامی اور ضلعی جماعتوں کی قیمیت سے ہوتا ہوا قیم حلقہ کے مقام تک جا پہنچا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جماعت کی پوری مشینری پر ان حضرات کا مکمل تسلط ہو گیا۔ اہل علم جماعت میں اول تو پہلے ہی کم تھے، پھر ان کی بھی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں رہ گئی۔ پورا وہ جو اصلاحی مکتب فکر تھا اس میں دوسرے مولانا اصلاحی صاحب یہاں آئے، اختر حسن اصلاحی بھی اور مولانا صدر الدین اصلاحی بھی اور جلیل حسن اصلاحی ندوی بھی، مولانا ابو النیس اصلاحی ندوی بھی، سب کے سب وہیں رہ گئے۔ یہی بڑا طبقہ تھا جو جماعت میں آیا تھا۔ پاکستان کے جماعت کے حصے میں جو آئے وہ رفتہ رفتہ آٹے میں نمک کے برابر ہوتے چلے گئے۔ توسیع جب تیزی سے ہوئی تو ظاہر بات ہے ان کا پرسنٹیج اور کم ہو گیا۔
رہے دینی مزاج رکھنے والے متدین اور سنجیدہ اور متین لوگ تو ان کا کچھ عرصے تک تو احترام کیا جاتا رہا، اور بعض ذیلی عمارتوں پر ایسے حضرات فائز رہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ منصب بھی ان نکمے اور سست لوگوں سے چھین کر، علماء دین تو تیز کام کرنے والے تو نہ پہلے تھے نہ آج ہیں، ان کا ایک خاص مزاج ڈھل جاتا ہے، اس خاص تعلیم کا نظام ہے، وہ اس طرح کی نفاست اور وہ نظم اور اس کی پابندی اور پھر یہ کہ وہ انتظام و اہتمام، علماء کا اکثر و بیشتر طبقہ جو ہے اس وقت وہ ان صفات کے اعتبار سے بہت پیچھے۔ تو یہ نکمے اور سست میں نے وہ گویا کہ وہ ایک استعمال کیا ہے بریکٹ میں، لوگوں سے چھین کر مستعد کارکنوں کے حوالے کر دیے گئے، حتیٰ کہ حلقوں کی عمارت پر بھی یہی کارکن لوگ قابض ہو گئے، اور رفتہ رفتہ صورت یہ ہو گئی کہ یہی لوگ مولانا مودودی کے اصل دست و بازو اور جماعت اسلامی کی اصل قوت و طاقت بن گئے، اور اہل علم اور متدین مزاج لوگ پیچھے ہٹتے اور گوشوں میں سمٹتے چلے گئے۔ لے دے کر صرف ایک خیریت رہی، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصاً غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے، انہی کے مضامین چھپتے تھے ترجمان میں مولانا عبدالغفار حسن صاحب کے اور کسی کے، تو یہ لوگ جو ہیں جب پورے پاکستان کے لیے جب کوئی انتخاب ہوتا تھا تو پھر نگاہ ہی نہیں پر آتی تھی۔ ویسے یہ ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ان کا وہ مقام نہیں تھا کہ جو جماعت میں جدید تعلیم یافتہ طبقے سے جو لوگ آئے، یا جو جماعت میں وہ حکومت کی ملازمت سے نکال دیے جانے کی بنا پر وہ اس کی سول سروس کے اندر آ گئے، تو ظاہر بات ہے کہ اصل مقام ان کے پاس تھا۔ لیکن یہ کہ جماعت میں معروف زیادہ وہ لوگ تھے آل پاکستان لیول پر کہ جن کے مضامین وغیرہ چھپتے تھے، اور اگر کہیں جلسے ہوتے تھے تو ان کو خطاب کے لیے درس قرآن کے لیے بلایا جاتا تھا، اس لیے شورا میں ان کا غلبہ رہا۔ لے دے کر صرف ایک خیریت رہی، اور وہ یہ کہ جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا میں خصوصاً غیر علاقائی نشستوں پر بالعموم اہل علم اور متدین لوگ ہی منتخب ہوتے رہے، اور اس میں آخر وقت تک ایسے حضرات کو ایک مؤثر حیثیت حاصل رہی، اور اگرچہ ان وجوہات کی بنا پر جو اوپر بیان ہو چکی ہیں یہ لوگ جماعت کی مجموعی پالیسی پر کبھی اثر انداز نہ ہو سکے، تاہم اتنا ضرور ہوا کہ مرکزی مجلس شورا میں کارکن حضرات کو زیادہ سر اٹھانے کا موقع نہ مل سکا، اور علم اور اہل علم کا ایک وقار اور دبدبہ اس طرح قائم رہا کہ نئے نئے فلسفے اور نظریات اور تازہ رجحانات جو جماعت کے اس فعال عنصر میں پیدا ہوئے وہ اگرچہ عملاً جماعت کے رگ و پے میں سرایت کرتے رہے، تاہم شورا میں کبھی بار نہ پا سکے، بلکہ شورا میں بالعموم ان پر نکیر ہوتی رہی۔ ان کی ایک مثال ہے وہ نئے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے، جو واقعہ یہ ہے کہ اس تحریر کے آ جانے سے پہلے، آئین کی اس تقریر سے پہلے، میں یہ تو سمجھتا تھا کہ اپنے نعیم صدیقی صاحب کا یہ فلسفہ تھا یا میاں طفیل صاحب کا یہ فلسفہ تھا، یہ تو میرے علم میں تھا، لیکن یہ پتہ نہیں تھا کہ مولانا مودودی کا بھی فلسفہ یہی ہے کہ شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے، اور شخصیت اگر نہ بھی ہو اس میں یار کی تو بنانی پڑتی ہے۔ یہ جو اس کا پہلو ہے یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ تو صحیح ہے شخصیت کے بل پر تحریک چلتی ہے، یہاں تو ٹھیک ہے، تو جیسی شخصیت ہوگی ویسی تحریک چل جائے گی، لیکن اب آپ اگر حقیقتاً ویسی شخصیت موجود نہیں ہے تو مصنوعی طور پر شخصیت بنائیں، یہ ہے انتہائی خطرناک تصور، یہ ہے اصل میں۔ اور میں حیران ہوں کہ مولانا مودودی کی اس تحریر میں وہ الفاظ موجود ہیں، معلوم ہوا کہ اصل میں فلسفہ انہی کا ہے، اسی کی طرف میاں صاحب نے توجہ دلائی تھی کہ یہ تو صحیح ہے، وہ جب تک کہ قائد کی محبت دل کے اندر رچی بسی ہوئی نہ ہو تو کیسے گاڑی چلے گی، تحریک نہیں چلتی، لیکن یہ کہ قائد پھر ہو ان صفات کا مالک اور اپنے قریب ترین لوگوں کو واقعتاً محبوب بن جائے، یہ نہیں کہ اگر نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے، پروجیکٹ کیا جائے، اس کو آرٹیفیشل جو ہے وہ رنگ دیا جائے، پیرانہ میں پرند و مریدہ میں پرانند، یہ تصور جو ہے یہ بہت۔ پھر جب صورتحال یہ ہو کہ مزاج اور نقطہ نظر کے اعتبار سے اس کے اور امیر کے مابین نمایاں فرق موجود ہو، اور وہ اپنے ذمے یہ کٹھن خدمت بھی لے لے کہ اسے مقاصد اور نسب العین سے تعلق خاطر کی بنا پر نہ صرف اس کے ساتھ نباہ کرنا ہے بلکہ اس کی خامیوں اور کمیوں کی تلافی بھی کرنی ہے، تو صورتحال اور بھی نازک ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے، اور اس سے شاید کوئی شخص انکار کی جرت کر سکے کہ مولانا اصلاحی صاحب نے اس نازک اور کٹھن ذمہ داری کو کمال ہمت و تحمل کے ساتھ مسلسل 16-17 سال نبھایا۔ اس میں یہاں تک بھی ہوا ہے، بعد میں شاید ذکر بھی آ جائے
کہ مولانا اصلاحی صاحب کو خیال ہوا کہ میں اپنا رسالہ الاصلاح جاری کر لوں، جو پہلے سرائے میر سے نکلتا تھا، اب یہاں سے شروع کر لوں۔ تو مولانا مودودی نے فرمایا کہ نہیں، دیکھیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اب ایک خیال ترجمان کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، ایک الاصلاح کے ذریعے سے آئے گا، ذرا سا بھی فرق ہوا تو لوگوں کے ذہن کے اندر انتشار پیدا ہو جائے گا۔ تو تنظیم کا اور جو مولانا کا ذہن اب سامنے آ گیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ کہ ایک ذہن، ایک خیال، ایک نظریہ ہی لوگوں کے سامنے آئے، دوسری بات نہ ہو، تاکہ انتشار ذہنی نہ ہو۔ تو اب یہ ایک اعتبار سے علمی موت تھی اصلاحی صاحب کی۔ 17 برس میں وہ اپنی وہ تفسیر کا بھی کوئی کام نہیں کر سکے، وہ تو بالکل جماعت کے جو بھی پروگرام ہوتے تھے انہی کے لیے وقف ہو کر رہ گئے۔ نمبر 2، مولانا اصلاحی کی خدمات۔ اس پورے عرصے میں مولانا امین حسن اصلاحی مولانا مودودی کے دست راست رہے اور پوری تندہی اور انہماک کے ساتھ نہ صرف اس نصب العین کی خدمت میں لگے رہے جس کی خاطر جماعت اسلامی میں شمولیت اختیار کی تھی، بلکہ جماعت کے اندر یا اس کے باہر کے حلقوں سے جب بھی کوئی حملہ مولانا مودودی کی ذات پر ہوا تو اس کی مدافعت میں بھی ہمیشہ مولانا امین حسن اصلاحی ہی سینہ سپر ہوئے، حتیٰ کہ اس سلسلے میں انہیں اپنے دیرینہ دوستوں اور رفیقوں ہی کی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں اور ممدوحوں اور مخدوموں تک کی کبیدی خاطر برداشت کرنی پڑی۔ مولانا نعمانی صاحب نے بھی کچھ اختلاف کا تھوڑا سا اظہار اس وقت کیا تھا کسی اور رنگ میں، تو اس کا شدت کے ساتھ جواب دیا مولانا اصلاحی صاحب نے، اور بھی اس حلقے کے علماء نے، مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مولانا احمد سعید صاحب دہلوی، ان کے اعتراضات مولانا مودودی پر ہوئے تو ان کا جواب بھی دیا مولانا اصلاحی صاحب نے۔ حالانکہ وہ ان کے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، مولانا مدنی کے وہ عقیدت مند تھے مولانا اصلاحی صاحب۔ میں نے ایک جملہ بھی ان کا ایک اور جگہ نقل کیا ہے کہ جب مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جالندھر کے ریلوے اسٹیشن پر بڑی گستاخی کی مسلم لیگ کے کارکنوں نے، شمس الحق نامی ایک کارکن تھا مسلم لیگ کا جس نے منہ پر تھوکا ہے مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے جالندھر ریلوے اسٹیشن پر، تو اس کی خبریں اخبار میں آئیں، بلکہ گرا لیا تھا زمین پر۔ ایک مرتبہ یہ ہوا علی گڑھ اسٹیشن کے اوپر، طلباء نے علی گڑھ کے زمین پر گرا لیا تھا، چھاتی پر بیٹھ گئے تھے، اور ایک مرتبہ جالندھر ریلوے اسٹیشن پر مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گستاخیاں 2 مرتبہ ہوئی۔ تو خبریں اخبار میں آئیں تو دارالاسلام میں شام کو سیر کے لیے نکلا کرتے تھے مولانا مودودی بھی اور ساتھی ان کے، تو اس میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو جب تذکرہ ہوا تو مولانا مودودی صاحب کچھ تبصرہ کر رہے تھے، اصلاحی صاحب خاموش رہے۔ تو مودودی صاحب نے ان سے پوچھا کہ مولانا آپ کچھ نہیں کہہ رہے، رائے نہیں دے رہے کوئی اس مسئلے پر؟ تو مولانا یہ فرماتے ہیں، اور میں نے یہ نقل کر دیا تھا ایک مضمون میں، چھپا ہوا ہے میثاق میں، کہ میں اور کچھ نہیں جانتا، یہ جانتا ہوں کہ جس قوم نے مولانا مدنی ایسے شخص کے ساتھ گستاخی کی ہے اس پر اللہ کا کوئی بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، بس اس کے سوا میں کچھ نہیں کہتا۔ تو سب چپ ہو گئے کہ ان کی نگاہ میں مولانا مدنی کی اتنی وقت ہے اور اتنی عزت ہے۔ تو یہ ہے پس منظر، یعنی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، چونکہ پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ تو مولانا مودودی سے بھی اس وقت لڑے تھے جبکہ وہ تنقید کر رہے تھے صرف نیشنلسٹ علماء پر، قرب تو اس وقت ہوا ہے جبکہ مسلم لیگ پر تنقید شروع کی ہے مولانا مودودی نے، اور تیسرا راستہ نکالا ہے، تب ساتھ آئے ہیں۔ لہذا اب اس حلقے سے جب بھی حملہ ہوا، اب جواب دینے کے لیے مولانا مودودی کی طرف سے مولانا اصلاحی صاحب ہی آئے، اس لیے کہ جماعت کا معاملہ تھا، تحفظ جماعت کا کرنا تھا۔ یہ ہے بات جو یہاں لکھی گئی ہے۔ تقسیم ہند سے قبل یعنی جماعت اسلامی کے دور اول میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے تحریک اسلامی کی جو سب سے بڑی خدمت سر انجام دی وہ یہ تھی کہ اس تحریک کے اصول و مبادی اور اس کے طریقہ کار کے بعد انتہائی اہم پہلوؤں اور اس کی جد و جہد کے نمایاں مراحل کو براہ راست قرآن حکیم کی روشنی میں واضح اور مستحکم اساس پر مرتب و مدون کیا، جس کے نتیجے میں دعوت دین اور اس کا طریقہ کار جیسی بلند پایا اور مایہ ناز کتاب منصہ شہود پر آئی۔ یہ بات بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسی کتاب کے اثر سے جماعت اسلامی کے لٹریچر میں مولانا مودودی صاحب کی بعض اہم اور بنیادی مگر سطحی اصطلاحات جیسے حکومت الہیہ کا قیام وغیرہ کا استعمال متروک ہوا اور ان کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی قرآنی اصطلاحات رائج ہوئیں، اور فی الجملہ جماعت کی تحریک پر دینی رنگ زیادہ گہرا ہوا۔ جماعت کی تقسیم ہند سے پہلے تک کی رودادوں کے مطالعے سے دوسری حقیقت جو واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جماعتی زندگی کے مقتضیات اور اسلامی نظم جماعت کے اصول و فروع اور خد و خال کی وضاحت کے معاملے میں مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے اہم کردار ادا کیا۔ اب اس پر نوٹ بعد میں پڑھ لیجئے گا، آپ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ تنظیم جماعت کے ضمن میں ایک اصولی اختلاف اب یہ چلا، اس تعاضد و تناصر، یہ سخت لفظ ہو گئے، عضد کہتے ہیں بازو،
تعاضد ایک دوسرے کا بازو بننا. وَنَشُدُّ عَضُدَكَ، اے موسیٰ ہم تیرے بازو کو مضبوط کر دیں گے ہارون کے ذریعے. تو یہ ہے بازو بن جانا، تعاضد ایک دوسرے کا بازو بننا، تناصر ایک دوسرے کی مدد. اس تعاضد و تناصر کے ساتھ ساتھ اندر ہی اندر ایک معاملے میں مولانا اصلاحی اور مولانا مودودی کے مابین اختلاف بھی رہا. یہ معاملہ اسلامی نظام جماعت میں امیر کے اختیارات سے متعلق تھا. مولانا مودودی بحیثیت امیر جماعت اسلامی بحیثیت امیر جماعت اسلامی اپنے لیے غیر محدود اختیارات کے طلبگار تھے. ان کے نزدیک شورا کا مقام صرف یہ تھا کہ امیر کو اپنے مشورے سے مطلع کر دے، اس کے مشورے کو قبول یا رد کر دینے کا مکمل اختیار امیر کو حاصل تھا. گویا جدید اصطلاح میں مولانا مودودی کے نزدیک جماعت اسلامی کے امیر کو شورا پر ویٹو کا حق حاصل تھا. اس کے برعکس مولانا اصلاحی شدت کے ساتھ اس رائے کے حامل تھے کہ اسلامی نظم جماعت میں امیر کو شورا کے فیصلوں کا پابند ہونا چاہیے. یہ ہو سکتا ہے کہ اس معاملے میں مولانا اصلاحی صاحب کے پیش نظر اس مسئلے کے خالص علمی یعنی اکیڈمک پہلوؤں کے علاوہ خاص طور پر جماعت اسلامی کے مخصوص حالات بھی ہوں. بہرحال مولانا اصلاحی ابتدا ہی سے اس معاملے میں اپنے نقطہ نظر کو پوری قوت کے ساتھ پیش کرتے رہے، حتیٰ کہ تقسیم ہند سے متصل قبل الہ آباد کے کل ہند اجتماع کے موقع پر منعقدہ مجلس شورا کے اجلاس میں اس مسئلے پر سخت تلخی بھی ہوئی. اور اس وقت مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو رو پڑے تھے، باقاعدہ رقت طاری ہوئی کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اب یہ جماعت تقسیم ہو جائے گی اور بٹ جائے گی. تاہم تقسیم ہند تک سے قبل تک چونکہ جماعت کا فعال دور ابھی شروع ہوا ہی نہیں ہوا تھا، لہذا اس معاملے کی اہمیت بھی زیادہ تر علمی یعنی اکیڈمک رہی. اس وقت طے یہ کیا گیا کہ یہ معاملہ رہے گا کہ اگر شورا کی اکثریت اور امیر کے درمیان اختلاف ہو جائے، اول تو یہ کہ پہلے تو یہ بات تھی کہ کوشش کی جائے گی کہ اتفاق رائے سے معاملات چلیں، وہ تو سبھی چاہتے ہیں اور مطلوب و مقصود ہے، کنسنسس رہے، کبھی اختلاف کی نوبت نہ آئے، ڈویژن کی نوبت نہ آئے کہ رائے شماری کی جائے. فرض کیجئے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شورا کی اکثریت ایک موقف پر ڈٹ گئی اور امیر جماعت دوسرے موقف پر ڈٹ گئے، وہ اس کو چھوڑنا صحیح نہیں سمجھتے، یہ اس کو چھوڑنا صحیح نہیں سمجھتے، تو اب کیا کیا جائے؟ تو اس دستور میں طے کیا گیا تھا کہ وہ معاملہ ریفر کیا جائے گا جماعت اسلامی کے ارکان کی جنرل باڈی کو. اب اگر جماعت کے ارکان کی جنرل باڈی اس رائے کی تصویب کر دے جو شورا کی رائے ہے تو امیر معزول ہو جائے گا، اس کا انتخاب دوبارہ ہوگا. اور اگر وہ اس رائے کو صحیح قرار دے دے کہ جو امیر کی رائے ہے تو امیر رہے گا، شورا معزول ہو جائے گی، شورا کا نیا انتخاب ہوگا. یہ فیصلے کا ایک طریقہ کار تھا کہ جو اس میں جس کو میں نے کئی جگہ کہا پیچ در پیچ فارمولہ وہ بنانا پڑا. جب یہ ایک دستور اور اس کے اندر یہ اختیارات کا آپ اگر کوئی مسئلہ طے کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو طے کرنا پڑے گا. یک جان دو قالب، تقسیم ہند کے بعد بھی مسلسل 9-10 برس تک مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی مزاج کے شدید اختلاف کے باوجود یک جان و دو قالب ہو کر ساتھ کام کرتے رہے. اور پاکستان کے عوام اور جماعت اسلامی کے ارکان تو کجا، خود مرکزی مجلس شورا کے زیادہ سے زیادہ 1-2 آدمیوں کے سوا کسی کو بھی اس کا احساس تک نہیں ہوا کہ ان دونوں حضرات کے مابین کسی معاملے میں کوئی قابل ذکر اختلاف موجود ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ مولانا امین اصغر اصلاحی صاحب کا انتہائی ایثار تھا کہ انہوں نے اپنی شخصیت کو بالکلیہ مولانا مودودی کی شخصیت میں ضم ہی نہیں گم کر دیا. یہ لفظ مولانا مودودی نے بھی استعمال کیا ہے اپنی اس تقریر میں جو چھپی ہے میثاق دسمبر میں، گم کر دینا. اور اس معاملے میں انہوں نے صرف اپنے دیرینہ رفقا اور بزرگوں کے طعنے ہی برداشت نہیں کیے بلکہ اغیار کی پھپتیاں تک سہیں. کسی نے انہیں مولانا مودودی کا اینجلز قرار دیا، مارکس کے ساتھ اینجلز جیسے چپکا ہوا تھا مارکس اینجلز، تو گویا کہ مولانا مودودی کے ساتھ اصلاحی صاحب جو ہے یہ ان کے اینجلز ہیں. اور کسی نے حکیم نور الدین قرار دیا کہ جیسے غلام احمد قادیانی کے ساتھ حکیم نور الدین، عالم تو وہ تھا، غلام احمد قادیانی عالم آدمی نہیں تھا، عالم بہت پکے عالم اور بڑے پختہ عالم تھے، یہ اہل حدیث عالم تھے بہت بڑے، حکیم نور الدین بھیروی. تو اصل میں تو بنانے والا جو ہے غلام احمد قادیانی کی شخصیت کو وہ حکیم نور الدین بھیروی ہے.
وہی پھر خلیفہ اول بھی ہوا تھا۔ بہرحال مولانا مودودی، مولانا اصلاحی پر یہ پھپتیاں، خاص طور پر شورش کاشمیری یہ پھپتیاں چست کیا کرتے تھے۔ مولانا مودودی کے حکیم نور الدین یا مولانا مودودی کے اینجلز، یہ صحافی حلقے میں یہ تذکرہ ہوتا تھا۔ یعنی میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس طرح چپکے ہوئے تھے مولانا اصلاحی اور بریکٹڈ تھے لوگوں کے سامنے کہ بالکل یکجان دو قالب۔ بہر صورت انہوں نے کبھی مولانا مودودی کے رجل ثانی، سیکنڈ مین قرار دیے جانے میں آر محسوس نہ کیا، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا وہ الاصلاح نکالنا چاہا بھی تو مولانا نے روک دیا تو رک گئے۔ ایک اہم دستوری نکتہ یہ میں نے جو ابھی بیان کیا تھا آپ کے سامنے، وہ یہاں لکھا ہوا بھی آ گیا۔ اوپر امیر اور شورا کے مابین اختیارات کی تقسیم کے سلسلے میں مولانا مودودی اور مولانا اصلاحی کے نقطہ نظر کے جس اختلاف کا ذکر کیا گیا ہے وہ بالآخر اس طرح طے ہوا کہ جماعت اسلامی پاکستان کے دستور میں امیر اور شورا کے اختلاف کی صورت میں جماعت کے عام ارکان سے استصواب کی راہ حتمی طور پر متعین کر دی گئی اور طے کر دیا گیا کہ اگر جماعت کے ارکان کی اکثریت امیر کی رائے پر ساد کر دے تو شورا خود بخود معزول ہو جائے گی اور نئی شورا منتخب ہوگی، بصورت دیگر امیر معزول ہو جائے گا اور نئے امیر کا انتخاب ہوگا۔ عملی صورتحال اس سے یہ تو ضرور ہو گیا کہ نظری اعتبار سے جماعت اسلامی کے دستور میں امیر کے ساتھ شورا کو بھی ایک اہم اور مستقل بذات حیثیت حاصل ہو گئی اور ان کے مابین نزاع کی صورت میں تصفیہ کی ایک راہ متعین ہو گئی، لیکن عملاً جماعت اسلامی پاکستان میں شورائیت بطور ایک نظام، انسٹیٹیوشن کبھی رائج نہ ہو سکی۔ وہ اس لیے نہیں ہو سکی کہ مولانا کا ذہن تو وہ تھا جو اس مضمون میں کھل کر آ گیا، وہ تو ڈرائیور کی اور کمانڈر کی، اور وہی جانتا ہے کہ کیا شکل ہے، اور بسا اوقات فیصلے کے لیے وقت تک نہیں ہوتا کہ اب ریفر کریں، مشورہ کریں، یو ول مس دی بس۔ وہ جو ایک تحریک کا تو فلسفہ ہے ذہن میں تو ان کے وہ تھا۔ آزادی کے فوراً بعد جماعت اپنے فعال دور میں داخل ہو گئی اور اس میں کچھ تو حالات اور واقعات کی رفتار اس قدر تیز رہی کہ ایک قسم کی ہنگامی صورتحال ہر وقت طاری رہی، جس میں مشاورت کے امکانات خود بخود ہی کم ہو جاتے ہیں، اور کچھ مولانا مودودی نے مسلسل یہ طرز عمل اختیار کیے رکھا کہ ہر اہم فیصلہ خود کر لیتے اور اس کے تحت آئندہ کے لیے عملی اقدام کی ابتدا بھی کر دیتے کسی جلسہ عام کی تقریر یا اخباری بیان میں۔ اس کے بعد جب شورا کا اجلاس ہوتا تو وہ غریب اس صورتحال سے دوچار ہو جاتی کہ ایک اقدام کیا جا چکا ہے اور اب جماعت کا وقار اور اس کے امیر کی عزت یعنی پریسٹیج صرف اسی طرح قائم رہ سکتی ہے کہ جماعت اصلاح عمل لائن آف ایکشن کو اختیار کر لے۔ اب ایک مسئلہ اور آ رہا ہے جس سے کہ ہمارا بھی مسئلہ ہے جو یہ صرف ماضی کا نہیں ہے، حال کا بھی ہے، اس کو بڑی توجہ سے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس پر ہمارے ہاں پہلے کچھ گفتگویں شوراؤں میں تو ہوتی رہی ہیں، لیکن اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اسی لیے اس ریفریشر کورس میں ہم نے کوشش کی کہ تمام نقبات جمع ہو جائیں۔ وہی اب ہمارا اس تحریک کا آگے ہراول جو ہے وہ دستہ ہے، تو اس کو سمجھیے۔ جماعت کی سول سروس، یہ جو ہمہ وقت ملازمین کا مسئلہ ہے جس کو بارہا میں نے کہا ہے کہ ایک انیویٹیبل ایول ہے برائی لیکن لازمی ہے، ناگزیر ہے، اس کے سوا گزارا بھی نہیں، لیکن یہ کہ اس کے اندر کچھ برائی کے پہلو بھی موجود ہیں۔ اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ برائی کے پہلوؤں کو کم سے کم کیا جائے، جب انیویٹیبل ہے تو اسے اختیار اور اپنے قریب ترین لوگوں کو واقعتاً محبوب بن جائے۔ یہ نہیں کہ اگر نہیں ہے تو اس کو بنایا جائے، پروجیکٹ کیا جائے، اس کو آرٹیفیشل جو ہے وہ رنگ دیا جائے، پیرانہ میں پرند و مریدہ میں پرانند۔ یہ تصور جو ہے یہ بہت خطرناک ہے، خوفناک ہے۔ یہ تصور دیکھیے، یہ تحریر میں لکھ رہا ہوں اس وقت سن 66-67 میں، اگرچہ اس وقت تک مولانا مودودی کی تحریر کوئی سامنے نہیں تھی، لیکن دوسرے بعض حضرات نعیم صدیقی صاحب یا اور اس طرح کے لوگ، ان کے ذریعے سے یہ باتیں ہمارے کانوں میں پڑی تھی کہ شخصیت کی ضرورت ہوتی ہے اور شخصیت کے ساتھ وہ تعلق نہ ہو اور شخصیت جو ہے وہ چھائی ہوئی نہ ہو تو تحریک چل نہیں سکتی۔ یہ ہے وہ فلسفہ جو اب میں یہاں بیان کر رہا ہوں۔ ان نئے نظریات میں سب سے زیادہ خطرناک نظریہ یہ تھا کہ تحریکیں مجرد اصولوں کے بل پر نہیں چلا کرتی بلکہ شخصیتوں کے بل پر چلا کرتی ہیں۔ لہذا جماعت اسلامی کی کامیابی کے لیے لازمی ہے کہ مولانا مودودی کی شخصیت کو ابھار کر سامنے لایا جائے۔ اس خیال نے خاص طور پر اس وقت بہت زور پکڑا جب سن 51 میں سابق صوبہ پنجاب میں جماعت کو انتخابات میں بری طرح شکست ہوئی اور کارکن حضرات کے حوصلوں اور امنگوں کو زبردست دھچکا لگا۔
اس وقت جہاں ایک طرف یہ سوچا گیا کہ ٹھیٹھ اصول پرستی کو ترک کر کے عوام میں مقبولیت کے لیے کچھ نعرے سلوگنز اختیار کیے جائیں، وہاں ایک دوسری راہ یہ تجویز ہوئی کہ مولانا مودودی کو جلد از جلد پاکستان کا قائد اعظم بنا دیا جائے۔ بدقسمتی سے پاکستان کے ابتدائی چند سالوں میں جماعت اسلامی کی مطالبے کی مہموں اور ان کی خصوصی تکنیک نے ملک کی فضا میں ایک وقتی اور عارضی سا تہلکہ واقعتاً مچا دیا تھا، اور اس ضمن میں خاص طور پر کراچی کے چند جلسوں میں مولانا مودودی کو بڑی بھاری تعداد میں سامعین نے سنا تھا۔ اس بنا پر اس کا امکان محسوس کیا گیا کہ پیران میں پرند مریداں میں پرانند کے اصول پر کام کیا جائے تو بہت جلد مولانا مودودی کو پاکستان کا قومی رہنما اور ہیرو بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ ایک طرف جماعت کے ادیبوں اور انشا پردادوں نے مولانا مودودی کی ذات کے مختلف پہلوؤں کو عظمت اور تقدس کے خوشنما فریموں میں سجا کر عوام کے سامنے پیش کرنا شروع کیا۔ مضامین شروع ہوئے، مولانا مودودی اپنی بیگم کے نگاہ میں، مولانا مودودی فلاں کی نگاہ میں، مولانا مودودی کا یہ باقاعدہ ایک پوری مہم کے ساتھ جو ہے وہ ایک شخصیت بنانے کی اور پروجیکٹ کرنے کی کوشش، اور دوسری طرف استقبالیوں اور جلوسوں اور استقبالیہ دعوتوں اور سپاس ناموں اور نذرانے کی تھیلیوں کے ذریعے کم سے کم ایک بار تو انہیں مکمل قومی لیڈر کے روپ میں پیش کر ہی دیا گیا۔ سپاس نامے پیش ہو رہے ہیں، جماعت میں وہ جو متدین مزاج تھے وہ کڑھ رہے تھے، لوگ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو اسلامی تحریک کا مزاج نہیں ہے۔ یہ ایک شخص کو سامنے بٹھا کر اس کی تعریف کے پل باندھ دیے جائیں تو حدیث نبوی کی روح سے تو ان کا منہ بند کرنا چاہیے، اس کو اور یعنی مٹی بھر دینی چاہیے وہ، لیکن یہاں ہو رہا اب یہ کہ اس لیے کہ اس وقت کے سیاسی ٹیکنیکس میں تو یہ ضروری ہے۔ ایک جلسہ ہو رہا، کراچی والوں نے، شیوخ جو ہے خاص طور پہ یہی ہوں گے ہمارے بھائی جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پنجابی برادری کے، انہوں نے تھیلیاں پیش کرنی شروع کی۔ معلوم ہوا کہ اب یہ تھیلیاں پیش ہو رہی ہیں جیسے کہ دنیا میں دوسرے لیڈروں کو ہوتی ہیں۔ یہ سارا ایک وہ مرحلہ تھا کہ جس میں یہ فلسفہ کام کر رہا تھا کہ جب تک وہ ساری ٹیکنیکس ہم اختیار نہیں کریں گے تو یہ صرف اصولوں اور نظریوں اور اپنی دعوت اور اس کے بل پر یہ کام ہونے والا نہیں۔ جماعت میں اس نئے رجحان نے پرانے سنجیدہ اور متدین لوگوں کو سخت پریشان کر دیا، اور ان کی جانب سے اس قسم کی سرگرمیوں پر ناپسندیدگی کا اظہار شروع ہوا۔ لیکن اول تو اس مہم کی سرکردگی مرکز کے فعال عناصر کر رہے تھے، جن میں سر فہرست میاں طفیل صاحب اور نعیم صدیقی صاحب، اور دوسرا یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ اس معاملے میں ان حضرات کو مولانا مودودی کی مکمل تائید نہیں تو کم از کم آشیرواد ضرور حاصل ہے۔ وہ تو اس تحریر سے ثابت بھی ہو گیا کہ خود مولانا کا اپنا فلسفہ یہی تھا۔ مولانا مسعود عالم مرحوم نے خود مولانا مودودی کی ذات میں اس رجحان کو بہت پہلے محسوس کر لیا تھا، اور یہ بات انہیں اس قدر ناپسند تھی، اس کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے شعبے دارالعروبہ کو جماعت کے مرکز سے دور ہی رکھا۔ مولانا عبدالغفار حسن صاحب نے ایک بار ان سے اس معاملے میں استفسار کیا کہ اس کا کیا سبب ہے کہ آپ مرکز سے دور رہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا مولانا مودودی چاہتے ہیں کہ میں دارالعروبہ کے ذریعے عرب ممالک میں ان کی ذات کا پروپیگنڈا کروں، لیکن جب تک میں دارالعروبہ میں موجود ہوں انشاءاللہ ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوگی۔ بہرحال کتابیں جب ان کی ٹرانسلیٹ ہو کر پہنچی ہے تو تعارف تو ہوا ان کا۔ اس سے بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس رجحان کی مزاحمت ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، اور مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کے سوا جماعت میں اور کسی شخص کو یہ مقام حاصل نہیں تھا کہ وہ اس فتنے کی سرکوبی کر سکے۔ چنانچہ یہ ناخوشگوار فرض انہی کو انجام دینا پڑتا تھا، اور وقتاً فوقتاً جب بھی اس نظریے نے جماعت کی مرکزی مجلس شورا میں سر اٹھایا انہوں نے اس کی سختی سے مذمت کی، اور بارہا ایسا ہوا کہ انہیں اس نظریے کے علمبرداروں کو درستی سے ڈانٹ دینا پڑا، اور یہ بات مولانا مودودی کے معتقدین کے نزدیک اس امر کا کافی ثبوت بن گئی کہ مولانا اصلاحی مولانا مودودی کی بڑھتی ہوئی شہرت اور روز افزوں مقبولیت کی بنا پر ان سے حسد کرنے لگے۔ دوسرا بحران اور مولانا اصلاحی، ان حقائق کے پس منظر میں رکھ کر ان واقعات پر غور کیا جائے جو جائزہ کمیٹی اور اس کی رپورٹ کے بعد پیش آئے، تب صورتحال کی صحیح تصویر سامنے آتی ہے۔ سن 55 میں جبکہ جماعت کو پاکستان میں ایک خاص نہج پر کام کرتے ہوئے 8 سال ہو چکے تھے، جماعت کے عام ارکان کی جانب سے جماعت کی پالیسی اور طریقہ کار اور خصوصاً اس کے دینی و اخلاقی انحطاط کے بارے میں تشویش کا ایک عام اور پرزور اظہار ہوا۔ اس وقت تو مولانا مودودی نے غالباً بربنائے حکمت اس عام بے چینی اور بے اطمینانی کا مواجہہ کرنے کی بجائے جائزہ کمیٹی کے تقرر کو غنیمت سمجھا، لیکن بعد میں یہی جائزہ کمیٹی ان کے گلے کا ہار بن کر رہ گئی۔
انہوں نے کہا کہ ارکان کے اجتماع میں تو گفتگو نہیں ہو سکتی اتنے مسائل کے اوپر. دوسرے انہیں وہ دستور کی ایک مہم چلانی تھی اس وقت. تو اب اگر یہ بحثیں ہم کھول کر بیٹھ گئے تو پھر یہ دستور کی مہم کون چلائے گا؟ تو سب لوگ جو ان بحثوں میں مبتلا ہو جائیں گے. تو فیصلہ یہ ہوا کہ ایک جائزہ کمیٹی مقرر کی جائے کہ وہ جا کر تمام شہروں میں اور وہاں سے ارکان جماعت سے وہ ملاقاتیں کرے جن لوگوں میں کوئی بے چینی ہے، اور ان سے معلوم کرے بے چینی کے اسباب اور اس کو مرتب کر کے رپورٹ کی شکل میں لائے. جماعت کے مرکز کے فعال اور کارکن عنصر نے جائزہ کمیٹی کی راہ میں بہت سی رکاوٹیں بھی ڈالیں، لیکن مرکزی مجلس شورا میں ان کی پیش نہ گئی، اور پہلی جائزہ کمیٹی پر اعتراض کیا گئے تو شورا نے اسے توڑ کر ایک دوسری جائزہ کمیٹی مقرر کر دی. 1 سال کے بعد جب یہ جائزہ کمیٹی اپنی رپورٹ لے کر شورا کے سامنے پیش ہوئی تو اس کے جمع کردہ مواد نے شورا کی ایک فیصلہ کن اکثریت کو اس قطعی نتیجے پر پہنچا دیا کہ جماعت ایک بالکل غلط رخ پر بڑھ آئی ہے، اور اب خیریت اسی میں ہے کہ اس کے رخ کو تبدیل کر دیا جائے. مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں کو پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی. مولانا مودودی اور ان کے ہم خیال لوگوں نے پہلے خود جائزہ کمیٹی پر جرح کرنے کی کوشش کی، لیکن جائزہ کمیٹی کے اراکین کی وضاحتوں نے اس حملے کو پسپا کر دیا. اب یہ تو سارا آپ نغز غزل پڑھیں گے تو یہ ساری تفصیل سامنے آ جائے گی. جنہوں نے پڑھ لیا ان کے علم میں آ گئی ہے. بدرجہ مجبوری مولانا مودودی نے اپنے استعفے کے ذریعے اظہار ناراضگی کیا، لیکن شورا کا تاثر اس قدر گہرا تھا کہ ان کی یہ تدبیر بھی کارگر نہ ہوئی. اس کی تفصیل میں جواب مولانا اصلاحی صاحب نے یہ دیا ہے کہ اگر آپ پر تنقید ہوئی ہے تو مجھ پر بھی ہوئی ہے، اوروں پر بھی ہوئی ہے. تو تنقید تو ارکان جماعت نے کی ہے، اس کی بنا پر منصب چھوڑنے لگے تو پھر شورا کو بھی ختم ہو جانا چاہیے، امیر کو بھی. ہمیں تو فیس کرنا ہے سچویشن کو، اور جہاں واقعی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی خرابیاں، ان کا علاج کرنا ہے. تو استعفیٰ دینے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. اور جماعت اسلامی کی تاریخ میں غالباً پہلی اور آخری مرتبہ مجلس شورا نے مولانا مودودی کے مقابلے میں اپنے موقف پر اصرار کیا. اب جماعت کے دستور کی روح سے مولانا مودودی کے سامنے 2 ہی راستے کھلے رہ گئے تھے، یا یہ کہ شورا سے مفاہمت کر لیں، اور یا پھر اپنے اور شورا کے نزاع کو لے کر عام ارکان کے سامنے پیش ہوں. اس صورت میں مولانا مودودی بحیثیت امیر جماعت ایک فریق ہوتے اور پوری مرکزی مجلس شورا فریق ثانی بنتی. مولانا مودودی نے پہلی رائے اختیار کی اور ایک مصالحتی فارمولے پر دستخط ثبت کر کے بقول مولانا اصلاحی دعا و درود کے بعد شورا برخاست ہو گئی. یہ تو سوائے عالم الغیب والشہادہ کے کوئی نہیں جانتا کہ مولانا واقعتاً مصالحت پر آمادہ ہو گئے تھے یا یہ ان کا اقدام خالص حکمت عملی پر مبنی تھا. لیکن جو کچھ عالم واقعہ میں ظہور پذیر ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف ان کے فعال اور کارکن نائبین نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور لاہور، لائل پور اور راول پنڈی کے مقامات پر شورا اور خاص طور پر اس کے قدامت پسند ارکان کے خلاف شورش برپا کر دی، اور دوسری طرف 10 دن کے اندر اندر مولانا مودودی کا وہ الزام نامہ ارکان جائزہ کمیٹی کے ہاتھوں میں پہنچ گیا جو ہر اعتبار سے صریح ناانصافی اور زیادتی اور سراسر ظلم اور دھاندلی تھا. ظاہر ہے کہ مولانا امیر حسن اصلاحی صاحب کے علاوہ جماعت میں کسی اور شخص کو یہ مقام حاصل نہ تھا کہ وہ اس موقع پر مولانا مودودی کا ہاتھ پکڑ سکتا اور انہیں اس ظلم اور زیادتی سے باز رکھ سکتا. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے انصر اخاک ظالما او مظلوما پر عمل کرتے ہوئے مولانا امیر حسن اصلاحی نے مولانا مودودی کو سمجھانے اور اس ظلم سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن جب انہیں اس میں ناکامی ہوئی تو ان پر سخت مایوسی طاری ہوئی اور مولانا مودودی پر ان کا اعتماد متزلزل ہو کر رہ گیا. اسی مایوسی اور دل شکستگی کے عالم میں مولانا اصلاحی نے مولانا مودودی کے نام وہ مفصل خط لکھا جس نے مولانا مودودی کے الزام نامے کی دھجیاں بکھیر رکھ دیں اور ان کی ناانصافی اور دھاندلی کو بالکل عریاں کر کے ان کے سامنے رکھ دیا. مولانا اصلاحی نے اپنے اس خط میں اگرچہ جائزہ کمیٹی کے تقرر سے لے کر شورا کے اختتام تک کے تمام واقعات پر مفصل تبصرہ کیا اور مولانا مودودی کے الزام نامے کی ایک اب یہاں کہیں یہ لے گئے ہیں جی 94 صفحے پر ہے، ایک لفظ کا پوسٹ مارٹم کیا، لیکن ان کا اصل زور دستور اور ضابطے کی پابندی اور جمہوریت اور شورائیت کے نظام کو برقرار رکھنے پر تھا، اور ان کے خط کے اسی مرکزی نقطے کی وضاحت کے لیے اس کے پس منظر کو اس قدر تفصیلاً بیان کرنا ضروری تھا. یہ وہ پس منظر تھا جو میں نے لکھا ہے کہ اس قدر تلخ جو آپس میں ان کی ہوئی، اور یہ کہ جائزہ کمیٹی کے خلاف جو بھی مولانا مودودی نے اقدام کیا اس پر پھر اصلاحی صاحب کی طرف سے وہ اس قدر سخت خط اور مفصل خط جو آیا اس کا پس منظر کیا ہے.